حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے ہیں، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور، اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا، 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، اس دل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس طرح کرنا، میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹ ہی جائے گا، چیر دیا جائے گا، قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دے۔